سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66، 67 اور 68 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتیاں جاری کرتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر کفار کا احوال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب کفار دریاؤں میں سفر کیا کرتے تھے تجارت کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، اگر دریا میں بعض اوقات طوفان آ جاتا، ان کو ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا، تو یہ کفار جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع لاتے تھے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور اللہ کریم جل جلالہ ان کو نجات بھی عطا فرما دیتا تھا۔ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ دریا میں یہ اللہ کو پکار کر نجات پا کر جب دریا سے خشکی میں آتے تو پھر یہ اپنے کفر کی طرف لوٹ جاتے، پھر ان پتھروں کی اپنے حسب مطابق جن جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ ان کی عبادتوں کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، کفار تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، جب تم پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو تم ان بتوں کو چھوڑ کر اپنے حقیقی پروردگار کو پکارتے ہو۔ جب وہ رب تمہیں ان مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے تو پھر اس سے کفر کرنے کی طرف لوٹ جاتے ہو، اور ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بہت بڑا ناشکرا ہے۔ یہ تو کفار کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم اپنا حال بھی دیکھیں تو جب مصیبت یا پریشانی یا کوئی بھی تکلیف آتی ہے، ہم صدقہ و خیرات بھی دیتے ہیں، نمازوں کی طرف بھی آ جاتے ہیں، اور اپنے لیے دعائیں وغیرہ بھی کرواتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب وہ مصیبت اور پریشانی ہم سے دور ہو جائے تو ہمارا صدقہ و خیرات بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے، وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی پھر لوگوں کو توفیق نہیں ملتی، جو دعائیں کرواتے ہیں وہ سلسلہ نہیں رہتا، اپنے لیے خود پھر دعا نہیں کرتے۔ جیسے ہی مصیبت دور ہوتی ہے ہم پھر اپنے سابقہ کرتوتوں، سابقہ گناہوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب ہم مصیبت دیتے ہیں لوگ ہمیں پکارتے ہیں، اور ہم جب مصیبت دور کر دیتے ہیں تو فرمایا لوگ ہمیں بھول جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان کتنا ہی بڑا ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، اور کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ خشکی کا کنارہ زمین پہ دنسا دے یا تم پر پتھر بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ۔ ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دریا سے نکال کر زمین پر بھیجا اور پھر کفر کی طرف لوٹتے ہو؟ تو کیا فرمایا اس بات سے بے خوف ہو کہ جو رب تمہیں دریا میں غرق کرنے والا تھا کیا وہ تمہیں خشکی میں غرق نہیں کر سکتا؟ کیا وہ رب تمہیں زمین میں دنسانے پر قادر نہیں، جیسے اس نے قارون کو زمین میں دنسا دیا؟ آیت کا مقصد یہ ہے کہ خشکی اور تری سب اللہ تعالیٰ کے تحت قدرت ہیں۔ جیسے وہ سمندر میں غرق کرنے اور بچانے دونوں پر قادر ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر بھی بندے کو زمین میں دنسانے اور محفوظ کرنے دونوں پر قادر ہے۔ فلہذا خشکی ہو یا تری، ہر کہیں جہاں کہیں بھی بندہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت ہی پر امید رکھنی چاہیے، اور انسان ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ فرمایا وہ تمہیں زمین میں دنسانے پر بھی قادر ہے، اور اس بات پر بھی تمہارا رب قدرت رکھتا ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش برسائے، جیسے اس نے قوم لوط پر بارش برسائی، پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ جو تمہیں بچا سکے۔ الغرض ہر حال میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے ڈرنا چاہیے،
اور ہر حال میں اپنے مالک و خالق کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا فرمائے اور ہم سب کو اپنا سچا اور پکا اور حقیقی خوف نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔